لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے اگر وہ اپنے الفاظ کے اوپر قائم رہتے ہیں جو نہیں رہیں گے، پاکستان میں آئین اور شریعت کو نہیں مانتا ہے، ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے، تو اس ٹائم پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ قادیانیوں کا ہے جو کھلا مکھلا پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مان رہا ہے اور شریعت کو بھی نہیں مان رہا ہے۔ تحریک لبیک کے رضوی ملنگوں نے مورچے سنبھال لیے ہیں۔ اگر میری ذاتی رائے سے آپ دیکھیں تو اس علماء مشائخ کانفرنس زیرو، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہ اس سے تحریک لبیک والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی، اور نہ اس سے پریشان ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی بڑا کریک ڈاؤن ہوگا۔ ہاں، البتہ پی ٹی آئی کے لیے واضح پیغام تھا کہ آپ انقلابی مت بنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جو علماء مشائخ کانفرنس ہوئی اس کانفرنس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہر حکومت میں ایسے درباری ملاؤں کو بلایا جاتا ہے جب خاص کر کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، مذہبی طبقے میں ایک نفرت پائی جاتی ہے، یا کوئی ایسی اسلام مخالف پالیسی کے اوپر کہ بڑی بحث ہوتی ہے، یا کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جب حکومت کے اوپر مذہبی طبقے کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، تو وہ درباری ملاؤں کو بلا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح علماء کرام ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، برکب جو ہمارے خلاف ہیں وہ تو انتشاری لوگ ہیں، وہ تو فسادی لوگ ہیں۔ تو لہٰذا اس پریس کانفرنس کو کہ اس کانفرنس جو علماء مشائخ کانفرنس ہے اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اب اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے دو باتیں کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علماء مشائخ کانفرنس میں کا پورا جو ستون ہے وہ جنرل عاصم منیر کی دو باتوں کے اوپر کھڑا ہے، کہ ان دو باتوں کو نکال دے تو پھر اس پریس کانفرنس کی کوئی اہمیت، اس کانفرنس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وہ دو باتیں بہت زیادہ اہم ہیں، اور وہ اس میں واضح نظر آ رہا تھا کہ اس میں جو پیغام تھا وہ تحریک لبیک کے لیے تھا اور پی ٹی آئی کے لیے تھا۔ تحریک لبیک کے لوگ اس بیانات کو مثبت بھی لے رہے ہیں کہ چلو تحریک لبیک کے لیے ایک امید کی کرن نظر آئی اس بیان سے، اور دوسرا نیگیٹو بھی لے رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے وہ الفاظ جو دہرائے ہیں، جو بیان دیا ہے، اس میں وہ بری طرح پھنس گئے ہیں۔ اب جو رضوی ملنگ ہے انہوں نے مورچے سنبھال لیے ہیں، جس ڈر اور خوف کی وجہ سے حکومت کو ان ملاؤں کو بلانا پڑا کہ ہم وضاحت دیں، اب مزید ان کے گلے میں پڑ گئے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے وہ دو بیان کی بات کرتے ہیں کہ وہ دو بیان کون سے ہیں، لیکن ان بیانات کے اوپر آنے سے پہلے ایسی علماء مشائخ کانفرنس بلائی کیوں جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس میں پیغام کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی حکومت کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، خاص کر مذہبی طبقے کو لے کے، جب وہ مشکل میں پھنستے ہیں، مذہبی طبقہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے درباری ملاؤں کو بلایا جاتا ہے اور ایک کانفرنس کی جاتی ہے، اور قوم کو ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ جو اصل پاکستان کا مذہبی طبقہ ہے، جو علماء کرام ہیں، وہ تو حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن جو حکومت کے خلاف ہیں وہ فسادی اور انتشاری لوگ ہیں۔ اصل ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اور یقیناً ہر حکومت ایسے کرتی ہے، لیکن اس حکومت کے اوپر دو بڑی مین وجہ تھی جس وجہ سے ان کو علماء اور مشائخ کی ایک کانفرنس بلانی پڑی۔ ایک تو جو بنگلہ دیش میں انقلاب ہوا، اس انقلاب کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک پیغام دینا تھا پاکستان کو کہ بھئی علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، لہٰذا کوئی اس طرح انتشار پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، خاص کر جو قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کو دیکھ کے تحریک لبیک نے ایک سخت فتویٰ جاری کیا ہوا ہے، وہ بھی مسئلہ ابھی تک بیچ میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دو مین وجہ تھی جس وجہ سے حکومت کو ان درباری ملاؤں کو بلانا پڑا۔ درباری ملا میں وہ کیوں کہہ رہا ہوں وہ آگے جا کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایسی جو حکومتی لیول کی، سرکاری لیول کی علماء و مشائخ کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں قوم کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔ اب ناظرین، ایسی جو علماء مشائخ کانفرنس ہے درباری ملا میں، اس میں دو قسم کے پیغام عوام کو دیے جاتے ہیں۔ اب دو قسم کے پیغام کون سے ہیں؟ پہلے سنو کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے جو دو بیان ہیں جو زیادہ معنی خیز ہیں، جو زیادہ پاورفل ہیں، جن کے اوپر زیادہ بحث ہو سکتی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ ایک تو اس نے کہا ہے کہ انتشار پھیلانے والا، اگر کسی نے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔
اگر دیکھا جائے تو یہ واضح جو پیغام تھا یہ پی ٹی آئی کے لیے تھا. اگر تحریک لبیک والے بھی اپنے اوپر لیں تو لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ حکومتی لوگ تحریک لبیک کو بھی انتشاری سمجھتے ہیں, فسادی سمجھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیغام تھا یہ واضح پی ٹی آئی والوں کے لیے تھا. دوسرا جو پیغام تھا جنرل عاصم منیر صاحب کا کہ جو لوگ شریعت اور قانون کو نہیں مانتے میں ان کو پاکستانی بھی نہیں مانتا. یہ بہت زبردست بیان تھا جنرل عاصم منیر کا, جس کو تحریک لبیک والوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا. اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ایسی کانفرنس کی تو اس میں دو قسم کے بیان ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کہ دھمکی دینا, جیسا کہ جنرل عاصم منیر نے دھمکی دیا ہے کہ خبردار کسی نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی, کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, کسی نے یہ کی تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. ایک تو ایک دھمکی ہو گئی, واضح پیغام ہو گیا, اور اس کے پیچھے کئی جنی وجوہات ہوتی ہیں, بیرون ملک کو دکھانا پڑتا ہے, جیسا کہ عمران خان کہتا تھا کہ ہماری اوپر مجبوری ہے کہ آپ نے مذہبی طبقے کے خلاف کیا کیا. ایک تو ان کی مجبوری ہوتی ہے. دوسرا یہ اپنی صفائیاں دیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم بھی سچے مسلمان ہیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ختم نبوت ناموس رسالت کے اوپر ڈاکہ ڈالے. یعنی کہ یہ عوام کو بتاتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو آواز اٹھتی ہے کہ آپ لبرل ہیں, آپ ختم نبوت ناموس رسالت کے دشمن ہیں, لہٰذا ہم نہیں ہیں, ہم تو سچے عاشق رسول ہیں. لیکن جنرل عاصم منیر نے یہ بیان دے کے بہت بری طرح پھنس گیا ہے کہ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتا ہے. تو اب پاکستان میں اس ٹائم واضح جو مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ قادیانیوں کا آ رہا ہے, اور یقیناً یہ حکومت اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ جو علماء مشائخ کو بلانا پڑا, تو کیوں بلانا پڑا کہ تحریک لبیک کا جو پریشر تھا وہ میڈیا کے تھرو تو نہیں پہنچ رہا تھا, کیونکہ میڈیا تو دکھاتا بھی نہیں ہے, ایجنسیاں اتنی ڈیٹیل سے بتاتی نہیں ہیں. تو یہ جو پریشر تحریک لبیک کا پہنچ رہا تھا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہا تھا. سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی تحریک لبیک, اور یہ پیغام پہنچ رہا تھا حکومت کی طرف سے, ایجنسیوں کی طرف سے, مقتدر حلقوں کی طرف سے. اب انہوں نے یہ علماء مشائخ کو بلا کے یہ پیغام دینا تھا کہ بھائی دیکھو ہم انتشار کے بھی خلاف ہیں, آپ احتجاج کریں, جو کچھ بھی کرنا ہے کریں, لیکن آپ انتشار نہ پھیلائیں, کیونکہ ہم انتشار پھیلانے والوں کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور یہ پیغام تو یقیناً پی ٹی آئی کے لیے تھا. اب تحریک لبیک والے خوشیاں منا رہے ہیں. خوشی تو میرا خیال نہیں منانی چاہیے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسی علماء مشائخ کانفرنس صرف فارمیلٹی ہوتی ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہر حکومت بلاتی ہے, اس کے اوپر زیرو عمل درآمد ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بس ٹھیک ہے نا, ایک فارمیلٹی پوری کر کے ایک پیغام دیا جاتا ہے عوام کو. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے جو الفاظ دہرائے ہیں, اگر وہ اپنے الفاظ کے اوپر قائم رہتے ہیں, جو نہیں رہیں گے, تو یقیناً تحریک لبیک کے لیے ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے کہ اس نے جو کہا ہے نا کہ جو پاکستان میں آئین اور شریعت کو نہیں مانتا ہے ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے. تو اس ٹائم پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ قادیانیوں کا ہے جو کھلا مکھلا پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مان رہا ہے اور شریعت کو بھی نہیں مان رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ان کے خلاف کیا ان کو پاکستانی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. یقیناً اگر پاکستانی نہیں سمجھتے تو ان کو نکالنا پڑے گا, لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ یہ صرف بیانات ہوتے ہیں جذباتی, یہ صرف فارمیلٹی کے طور پر دیے جاتے ہیں, وقتی طور پر دیے جاتے ہیں, اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا ہے. لیکن تحریک لبیک کے رضوی ملنگوں نے مورچے سنبھال لیے ہیں, وہ اب سوشل میڈیا کے اوپر بار بار یہی چیز یعنی کہ وائرل کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب آپ نے خود کہا ہے کہ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتے تو ہم ان کو تو نہیں مانتے, تو برکف جی آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. دوسرے نمبر پہ ناظرین کے ایسی جو علماء مشائخ کانفرنس بلائی جاتی ہے تو اس میں ایک اور واضح پیغام قوم کے لیے ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس عالم دین کو آپ کسی حکمران کے در پر دیکھو تو اس کے ایمان کے اوپر شک کرو. اب ایسے جو درباری ملا جو حکمران کے در پر چلے جاتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں, ان کی اتنی ہمت, اتنی غیرت, جرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ وہاں جا کے آواز اٹھائیں کہ اس ٹائم پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے, درباری تھے. تو وہ امام ابو حنیفہ کا قول بھی سچا ہونا ہے اور پاکستانی قوم کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ درباری ملا کون ہے اور علماء حق کون ہیں, جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں اور وہ مشکلات کا بھی سامنا کرتے ہیں, تکلیفوں کا بھی سامنا کرتے ہیں, سزاؤں کا بھی سامنا کرتے ہیں, گولیوں شیلنگ کا بھی سامنا کرتے ہیں, لیکن وہ حق بولنے سے باز نہیں آتے اور ان کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے حق بولنا. اب ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں اگر میری ذاتی رائے سے آپ دیکھیں تو اس علماء مشائخ کانفرنس زیرو, کوئی اہمیت نہیں ہے.
نہ اس سے تحریک لبیک والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی، اور نہ اس سے پریشان ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی بڑا یعنی کریک ڈاؤن ہوگا۔ ہاں البتہ پی ٹی آئی کے لیے واضح پیغام تھا کہ آپ انقلابی مت بنو، اگر آپ نے کچھ انتشار پھیلانے کی کوشش کی، آپ نے کچھ حرکت کرنے کی کوشش کی تو آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں یہ تحریک انصاف والوں کے لیے بہت معنی خیز ہے، لیکن تحریک لبیک والوں کے لیے میرے خیال میں اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ وہ نہ تو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ جنرل عاصم منیر نے کوئی اچھی بیان دیا ہے، نہ اس سے پریشان ہونا چاہیے۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔